الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسانوں کو حکم ہوتے ہیں، ان احکامات کے اندر اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ وہ احکامات ساری انسانیت کے لیے عموماً اور خاص طور پر اہل اسلام کے لیے ان احکامات کے اندر نصائح ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں۔ ان احکامات کے اندر اللہ کی طرف سے پیغامات ہوتے ہیں۔ ان احکامات کے اندر زندگی گزارنے کے طور و طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم قربانی کرنا تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ایک جانور لا کر ذبح کر دے اور قربانی کر لے، صرف کام پورا ہو گیا۔ بات اصل یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے اور یہ جو قربانی کا واقعہ ہے، اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کو ایک پیغام دینا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر قربانی دی جائے گی، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس قربانی دینے والے کی قربانی کو زندہ رکھیں گے۔ وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں ہوگی، رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ اللہ کے یہاں وہ قربانی ایک مقام رکھتی ہے۔ انسان قربانی چاہے اپنے مال کی دے، انسان قربانی چاہے اپنی جان کی دے، انسان قربانی چاہے اپنی خواہشات کی دے، انسان قربانی اپنی تمنا، اپنی آرزو کی دے، جس چیز کی وہ اللہ کے لیے قربانی دے گا، اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ قربانی سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اور اللہ کی بات کو مان کر، اللہ کی اطاعت کر کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چل گئے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وہ جان، مال، صلاحیت، آرزو، تمنا ان کی قربانی دے، کہ اس قربانی کے ذریعے سے کیا ہوگا، جیسے وہ قربانی دی گئی، اس قربانی کی یاد آج تک تازہ ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ ایسے ہی یہ امت قربانی دے گی تو اس قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے کامل اطاعت کی۔ جیسا آپ نے کہا، جتنا آپ نے کہا، جس وقت آپ نے کہا، جس سے آپ نے کہا کہ جو کہہ دیا گیا اس کو پورا کر دیا، کامل اطاعت کری۔ اس میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس میں اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اس میں اپنی آرزوؤں کی پرواہ نہیں کی، اس میں اپنی سہولیات کی پرواہ نہیں کی، کہ قربانی جب صحابہ نے دے دی جس طرح مقصود تھی تو اللہ نے اسلام کو سارے عالم میں پہنچا دیا۔ اس دین کو ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کے بدولت پھیلا دیا۔ تو یہ قربانی کا پیغام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
دو چیز کی بنیادی طور پر قربانی دیا کرتے تھے کہ ایک تو اپنی تمنا، اپنی خواہش کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر، جسے کہتے ہیں اطاعت کرنا، اطاعت کرنا۔ ایک قربانی اپنے جان اور مال کی دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے دونوں طرح کی قربانیاں دی ہیں، اطاعت بھی کامل درجے کی کر دکھائی ہے، جان مال کی قربانی بھی کامل درجے کی دی ہے اللہ نے سارے عالم میں اسلام کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے بہت نام ان کا سنا ہوگا، روایتوں میں بہت نام آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے، سن 7 ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے، ایمان میں داخل ہوئے، اور جس وقت ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں اس وقت کے حالات ان کے یہ ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے غشی کھا کر زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، غشی کھا کر زمین پر گر جاتے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے آ رہے تھے اور بھوک کی اتنی شدت تھی اور کئی دن کا فاقہ تھا کہ زمین کے اوپر غشی کھا کر گر گئے۔ بچے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تو مجنون ہو گئے، ابو ہریرہ کو تو جنون لاحق ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ جنون نہیں تھا اور وہ مرگی نہیں تھی، بلکہ وہ تو میری بھوک تھی، اور بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن بہت شدت کی بھوک تھی اور میں اپنے گھر سے چلا اور اس راستے پر آ کر کھڑا ہو گیا جس راستے سے ان لوگوں کا گزر ہوتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے کہا کہ ایک آیت کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا ہے، اور میری منشا یہ تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو شاید کہ یہ اپنے گھر پر لے جائیں گے اور کچھ مہمان نوازی، کیونکہ مشہور ہے ان کی مہمان نوازی، تو کچھ مہمان نوازی کریں گے، میرا کام چل جائے گا۔ میں نے آیت کا مطلب معلوم کیا، انہوں نے آیت کا مطلب معلوم کیا، ممکن ہے کہ ان کے گھر پر بھی کچھ نہیں ہو، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ گھر چل جائے۔ میں راستے میں پھر کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آیت کا مطلب معلوم کیا، میری منشا یہ تھی کہ بھوک کی شدت ہے، شاید اپنے گھر لے جائیں گے۔ فرمایا کہ حضرت عمر نے بھی مجھے آیت کا مطلب معلوم، جو میں نے معلوم کیا آیت کا مطلب مجھے بتا دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کا بھی حال یہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہو، یا ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا ہو، وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر چلے گئے۔ میں پھر راستے میں کھڑا ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جیسے ہی میں آیا اور میں نے ایک بات آپ سے معلوم کی، آپ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور آپ سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر پر پہنچے۔ میں نے اجازت چاہی کہ میں اندر آ جاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، میں بھی گھر میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے یہ دودھ کا پیالہ رکھا ہے، مہمان نوازی آپ کی عادت ہے تو کچھ مجھے میسر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ اصحاب صفہ وہ فقراء مہاجرین جو ایمان کو داخل کرتے تھے، ایمان میں داخل ہوتے تھے، لیکن ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ ایک چبوترا مدینے کے اندر موجود تھا، وہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ کہیں سے کچھ انتظام ہو جاتا یا صحابہ اپنے گھر پر لے جاتے تو کھانے کا انتظام ہوتا، اور عام طور پر اصحاب صفہ کی تعداد 70 سے 80 کے قریب ہوا کرتی تھی، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی تھی، عام طور پر ہی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنی تھی مجھے، حضور نے کہا تھا، کیونکہ قربانی اطاعت سکھاتی ہے کہ خواب میں حکم ہو گیا کہ اطاعت کرنی ہے، لے کر چل گئے بچے کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے بلوائیں گے اور جب نمبر آئے گا تو مجھ ہی سے تقسیم کروائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، بلا کر لے کر آئے اصحاب صفہ کو، حضور نے کہا کہ یہ پیالہ لو، سب کے سامنے پیش کرو۔ کہتے ہیں 70 اصحاب صفہ، اور ایک ایک نے اس دودھ کے پیالے میں سے پیا اور سب نے پیٹ بھر کر پیا اور دودھ بچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ انہوں نے پیا پیٹ بھر کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، تو انہوں نے اور پیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور، تو اور پیا۔ یوں کہا کہ اللہ کے نبی اب گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے وہ پیالہ لیا، باقی بچا ہوا دودھ آپ نے نوش فرمایا۔ یہ اطاعت کے اوپر اور قربانی کے اوپر اللہ کی طرف سے بدلے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ کا، لیکن اطاعت کی کہ اصحاب صفہ کو بلانا ہے اور انہی سے شروع کرنا ہے۔ اس اطاعت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پیالہ 70 سے 72 آدمیوں کو کافی کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قربانی یہی بات چاہیے، قربانی سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ قربانی آدمی کبھی جان کی دے گا، کبھی مال کی دے گا، کبھی آدمی صلاحیتوں کی دے گا، کبھی آرزوؤں کی دے گا۔ اسلام کا شروع کا زمانہ ہے اور صحابہ پر حالات ہیں، گھروں کے اندر اتنا تیل بھی نہیں کہ چراغ میں جلا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے کی بات ہے۔ ایک صحابی حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر آئے اور گھر سے کچھ گوشت وغیرہ کھا کر آئے تھے، تو انہیں ایک مرتبہ ڈکار آئی۔ آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ڈکار آدمی کو جب آتی ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ نے اس کو تحمل کیا، برداشت کیا۔ پھر دوبارہ ایسا ہوا، ان صحابی کو دوبارہ ڈکار آئی، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات کہی کہ تم اپنی ڈکار کے ذریعے سے ہمیں ایذا تکلیف پہنچا رہے ہیں، کہ یعنی ہم تو بھوکے ہیں اور تم پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آئے۔ ایک حکم کیا، ایک بات کہی، بس وہ بات کان میں گئی ان صحابی کے، کہتے ہیں کہ 30 سال تک کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ صبح کھاتے تھے تو شام کو بھوکے رہتے، شام کو کھاتے تھے تو صبح بھوکے رہتے، کہ ایک حکم ہوا ہے اور اس حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک بات کہی گئی ہے، اس بات کی اطاعت کرنی ہے۔ کہا کہ پھر کبھی ایسا نہیں۔ بعض نے کہا 30 سال اور بعض نے کہا کہ ساری زندگی پھر کبھی پیٹ بھر کر نہیں کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد بھر گئی، لوگ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، راستے میں بیٹھ گئے۔ اطاعت ہے، کان میں بات پڑی، فوراً اطاعت۔ جب خطبے سے فارغ ہو گئے، فرمایا کہ ابن مسعود تم میری مقصود نہیں تھے، مقصود تو وہ لوگ تھے جو دروازے پر کھڑے تھے، لیکن ابن مسعود کی اتنی مجال کہاں تھی کہ حضور کی بات کان میں پڑ جاؤ، ایک قدم بھی آگے بڑھا دے۔ اتنی مجال کہاں تھی کہ قربانی تو اطاعت سکھاتی ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی چیز عطا فرما دے۔ سوال کیا آپ سے، آپ نے کچھ عطا فرما دیا ان کو۔ پھر تھوڑے دن بعد آئے، پھر سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر آپ نے کچھ دے دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر آپ سے سوال کیا، پھر آپ نے کچھ دے دیا، لیکن آپ نے ساتھ میں فرمایا کہ حکیم یہ بات یاد رکھنا، یہ جو دنیا ہے نا، یہ سرد و سب شاداب باغ کی طرح ہے، میٹھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے۔
اگر اس کو بے نیازی کے ذریعے سے لیا جائے، دل کی بے نیازی اور استغنا کے ذریعے سے، تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر لالچ اور طمع کے ذریعے سے لی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات کہی آپ نے، بس وہ بات کہنی تھی، اس بات کا یہ اثر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زمانہ گزر گیا اور کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت گزر گیا، انہوں نے سوال نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر بار بار ان سے کہتے رہے کہ حکیم بیت المال سے تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کہا کہ پھر انہوں نے بیت المال سے کوئی وظیفہ نہیں کیا، سارا زمانہ گزر گیا۔ کہ حکم ہے اور اس حکم کی اطاعت ہے، اور اطاعت کے ذریعے سے حکم کو پورا کیا، کہ سارا زمانہ گزر گیا پھر کوئی چیز نہیں۔ کہ ایک بات کہی تھی آپ نے، یہ دنیا جو ہے سرد و شاداب باغ کی طرح ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ایک عورت طواف کر رہی بیت اللہ کا، اور جذام کا اس عورت کو مرض ہے، جسم کے اندر گلنا ہو جاتا ہے، جذام کا مرض ہے، جسم گلنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے بھلی بندی، کیا اچھا ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھتی اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کہ لوگ اس مرض کو دیکھیں گے، اس طرح دیکھیں گے تو تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ اس وقت امیر المؤمنین نے تمہیں منع کیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، لیکن اب تو امیر المؤمنین نہیں رہے، ان کی شہادت ہو گئی، تو اب تو تم بیت اللہ کا طواف کر لو۔ تو کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ عمر کی اطاعت اس کی زندگی میں تو کی جائے اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے؟ کہ ایسا ممکن ہے کہ عمر کی اطاعت اس کی زندگی میں تو کی جائے اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ کامل اطاعت، قربانی، یہ انسان کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا اور خواب کے اندر دکھایا گیا، جو اس کی ایسی اطاعت کری اور ایسی قربانی دی، وہ قربانی آج تک موجود ہے۔ یہ ساری انسانیت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ساری امت سے قربانی چاہی جا رہی ہے۔ صرف قربانی جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی دین کے لیے اپنی جان کی، مال کی، صلاحیتوں کی، خواہش کی، تمناؤں کی، آرزوؤں کی، ان سب کی قربانی، کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ اللہ کا دین عالم کے اندر پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کی توفیق دے۔